اسی لیے جو یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہے وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر دھمکی دی گئی کہ اسلام لے آؤ، تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے، اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو علاقہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ دھمکی دی گئی تو پھر لوگ اسلام لے آئے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہی بات مرزے نے درجنوں دفعہ اپنی ویڈیوز میں کی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہو، کوئی دھمکی دی ہو۔ ایسی کوئی بات سند کے ساتھ کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں، اور نہ ہی آج تک مرزا اس کا حوالہ پیش کر سکا، جبکہ صحیح احادیث میں اس کے برعکس بات ملتی ہے۔ مثلا مشکات المصابیح حدیث نمبر 6219، اس میں واضح طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان موجود ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن، ومن القى السلاح فهو آمن، جس نے اسلحہ رکھ دیا اس کو بھی امن۔ صحیح احادیث میں یہ اعلان تو موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امن دے دیا گیا اور معافی دے دی گئی، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لیکن یہ بات تو صحیح حدیث میں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، مشکات کے اندر ہے، یہی مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے۔ اب مرزے کے شاگرد بھی ہمت کریں، درجنوں دفعہ مرزے نے جو جھوٹ بولا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا اعلان کیا تھا، تو دکھائیں کسی کتاب میں، دنیا کی کسی کتاب سے یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسا اعلان فرمایا ہو فتح مکہ کے موقع پر کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم ہے، اسلام لے آؤ، یہ علاقہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ دنیا کی کسی کتاب سے سند کے ساتھ اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں۔ ہم نے صحیح حدیث پیش کر دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلان فرمایا تھا۔ باقی جو مرزا بات کر رہا تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں آیات ہیں جس میں 4 مہینے مہلت دی گئی ہے، 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، تو سورہ توبہ یہ تو نازل ہی فتح مکہ کے 1 سال بعد ہوئی ہے۔ جو سورت فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، جو آیات فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہیں، وہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر عقل مند آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ 1 سال بعد نازل ہونے والی آیات میں جو اعلان ہے وہ 1 سال پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات بھی ہم مرزے کی زبان سے ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں سورہ توبہ کی شروع والی آیات جس میں 4 مہینے ٹائم دیا گیا ہے، 4 مہینے مہلت دی گئی ہے، یہ آیات فتح مکہ کہ 1 سال بعد نازل ہوئی تھی 9 ہجری میں، وہ بھی آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حالانکہ امیر حج حضرت ابوبکر بنا کے آ چکے تھے 9 ہجری کے اندر، نبی علیہ السلام نے 10 ہجری کا کرنا تھا حج، تو آپ نے فتح مکہ سے اگلے سال حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کے بھیجا، اور پیچھے سے آیات نازل ہوئی، وہ آیات بھجوائی بھی جا سکتی تھی، لیکن حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر جا کے منا کے میدان کے اندر یوم النحر والے دن 10 ذوالحجہ کو یہ آیات پڑھنی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، بت پرست، وہ یہاں سے چلا جائے، اور دوسرا کوئی بھی ننگے ہو کر طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ بڑا افضل ایک طواف لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے، یہ 2 چیزوں کے اوپر پابندی۔ پھر سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا پیغمبروں کے انکار کے اوپر، جس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اینڈ پہ، اب تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اور اگر زندگی کی امان چاہتے ہو تو پھر عرب کی سرزمین کو اللہ نے اپنے ساتھ خالص کر لیا،
اس کے پیچھے پورا وہ 23 سال کا صبر ہے۔ یہاں مرزا خود تسلیم کر رہا ہے کہ سورہ توبہ میں جن آیات کے اندر 4 مہینے ٹائم دیا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے، یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا، یعنی 9 ہجری میں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تو پیچھے یہ آیات نازل ہوئیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا یہ آیات دے کر اعلان کرنے کے لیے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا۔ تو جو آیات فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہو رہی ہیں، وہ اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مرزے نے یہ جو جھوٹ بولا، بار بار بولا، اب تک نہ ثبوت پیش کیا، نہ اس سے رجوع کیا، نہ توبہ کی، نہ معافی مانگی۔ مرزا اب تک اس جھوٹ پر اڑا ہوا ہے۔ قیامت تک جے ایک جھوٹ اپنا ثابت کرو، ادروائز آپ لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی برباد کی۔ بس یہی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا اپنا یہ جھوٹ ثابت کرے، اسی طرح باقی جو اس نے جھوٹ بولے ایک جھوٹ ثابت کرے، ورنہ مرزے نے اپنی اور اپنے شاگردوں کی دنیا بھی خراب کی اور آخرت بھی خراب کی۔